بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ چلو کتاب پڑھیں کیمپین کی سیریز لائیو بک ریڈنگ کے 28ویں سیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، جہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کے 28ویں پارے کے تفسیری نکات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 28واں پارہ شروع ہوتا ہے قرآن مجید کے سورہ مجادلہ سے، کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اس سورہ کے شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی متعدد موضوعات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، جیسے کہ ایک بہت ہی اسپیشل جو ٹاپک ہے ظہار کا۔ ظہار ایک طریقے کی طلاق ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک جملہ اگر شوہر بول دے، کہ جس کو اس طریقے سے بولا جاتا ہے انت علیہ کظہر امی، یہ دوران جاہلیت کا ایک طریقہ تھا کہ جب طلاق دینی ہوتی تھی تو اس جملے کا استعمال کیا جاتا تھا، کہ جس کا تقریباً معنی یہ ہے کہ اپنی زوجہ کو اپنی والدہ کا رتبہ دے دینا، یعنی اپنی زوجہ سے پلٹ کر اگر انسان یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو پھر اس کے بعد دوران جاہلیت میں وہ زوجہ انسان کے اوپر حرام ہو جایا کرتی تھی۔ تو جب ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا اسلام کے بعد، اور جو شخص مسلمان ہو چکا تھا اس کی بنسبت، تو اس کے بعد وہ پیغمبر کے پاس آیا اور اس نے اس مسئلے کو پوچھا، بلکہ جب اس نے خود جانا چاہا تو اس کو شرم آئی اور اس نے اپنی زوجہ کو پیغمبر کے پاس بھیجا۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں اور زہار کو ایک گناہ کبیرہ کے عنوان سے بیان کیا، اور زہار کے ذریعے سے اگر کوئی انسان اپنی زوجہ کی طرف پلٹنا چاہتا تھا تو اس کے شرائط بتائے اور اس کا ایک کفارہ بتایا۔ اسی طریقے سے اس کے اندر کافی کچھ آداب کے حوالے سے، کہ جو ادب ہے، جو اخلاق ہے، اس کے حوالے سے گفتگو یہاں پر موجود ہے، کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کی آیت نمبر 11 کے اندر اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے مومنو، جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس میں یا کسی ایک بیٹھک میں، گیدرنگ میں اگر کچھ لوگ آ کر بیٹھنا چاہ رہے ہیں اور تم سے یہ کہا جائے کہ تم وہاں پر جگہ بناؤ، تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم لوگ جگہ بناؤ اور ان لوگ کو بیٹھنے کی اجازت دو۔ یہ فی الواقع ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور وہاں پر مجاہدین بدر جو تھے، کہ جو بہت شروع سے اسلام لے کر آ چکے تھے، وہ اس مجلس میں داخل ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کیونکہ ایک صفہ نامی جگہ تھی مسجد میں، کہ جہاں پر اصحاب صفہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، کہ جو ظاہری طور پہ غریب تھے، کافی اس طریقے سے تھے کہ وہ بہت ہی ڈیولپڈ نہیں تھے، تو ان کے درمیان جب وہ مجاہدین بدر آ کر بیٹھنا چاہ رہے تھے، تو حالانکہ یہاں پر کسی بھی طریقے کا ملاک مال و دولت اور ظاہری شرافت یا ظاہری خاندان کی بنسبت نہیں ہے، بلکہ بات اس بات کی ہے کہ جو انسان ایمان میں مقدم ہے اس کو احترام خاص بھی دینا چاہیے۔ یہ ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر بھی یہ کام امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کو جگہ دی جائے، اور اس جگہ دینے کے سلسلے سے کچھ لوگ ناراض ہو گئے اور کچھ لوگ نے جگہ دے دی۔ تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں اور یہ بات بیان ہوئی کہ جب پیغمبر اکرم آپ سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ اس ادب کی رعایت کریں، تو آپ لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ آپ لوگ اس ادب کی رعایت کریں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی مد نظر رکھتا ہے، اور اس کی بنسبت آپ کے جو ایٹیکٹس ہیں، آپ کے جو طور طریقے ہیں، جو آپ کے سلیقے ہیں، ان کی بنسبت اسلام کہتا ہے کہ اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے، اور خاص طور سے جو معیار ایمان کا ہے اس کو تمام تر معیارات کے اوپر مقدم رکھنا چاہیے۔ پھر سورہ حشر شروع ہو جاتا ہے، کہ جس کے اندر آپ متعدد موضوعات کو دیکھتے ہیں، کہ جس میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے نصیحتیں ہیں، اندرز ہیں، بہت سارے ایسے واعظ ہیں کہ جو یہاں پر موجود ہیں، اور مسلمانوں نے جس طریقے سے یہود کے کچھ گروہوں سے جس طریقے سے جنگ کی، اور ان لوگوں سے جو ان کے تمام تر پلاننگز تھیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اس کی بنسبت جو انہوں نے سٹیپس اٹھائے، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 ایسے بڑے قبیلے ہوا کرتے تھے، بنی نظیر، بنی قریظہ اور بنی قینقاع، کہ جو خود مدینہ کے اطراف کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، تو آپ ان پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آئے تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب پیغمبر اکرم تشریف لائے تو انہوں نے ان کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور مسلسل مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ان لوگوں نے پلاننگز کی، اور کسی طریقے سے
مشرکین کے ساتھ مل کر یا خود ڈائریکٹلی مسلمانوں کو کسی طریقے سے کوئی نقصان پہنچایا جائے، تو متعدد مقامات پہ ان کا آپس میں کلیش ذکر ہوا ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 7 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان کر دیا کہ جو فے کے ذریعے سے، فے کہتے ہیں اس طریقے کو کہ جہاں پر کوئی جنگ یا لڑائی نہیں ہو رہی ہے بلکہ آپس میں ایک مصالحہ ہو رہا ہے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان، اور اس کے نتیجے میں کوئی نفع، کوئی مال، کوئی ثروت مسلمانوں کے اختیار میں رکھی جا رہی ہے کہ جو پیغمبر کے ہاتھ میں آتی تھی۔ اس فے کے اختیار کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا اختیار رسول کے ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ اور رسول کے بعد ولی ذی القربیٰ، اور پیغمبر کے جو اقربا ہیں، قریبی ہیں، ان کو بھی اس کا سہم جاتا ہے۔ تو اب اگر باغ فدق کہ جو فے کے ذریعے سے پیغمبر کے پاس آیا تھا، اگر پیغمبر وہ اپنی بیٹی کو عطا کرتے ہیں تو یہ اس آیت کے صراحت سے سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے بالکل صحیح قدم اٹھایا تھا اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا تھا۔ لہٰذا جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وہ لوگ اس آیت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو گیا ہوتا تو وہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ایک دم متلاشی نظر آتا یا ٹوٹ جاتا۔ یہاں پر ایک تو تفسیر ظاہری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے بجائے پہاڑ کے اوپر قرآن نازل کرتا تو یہ حال ہو جاتا۔ اس کی ایک باطنی تفسیر بھی ہے کہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ کہ جن کا دل پہاڑ کے جیسا، چٹان کے جیسا مضبوط ہوا کرتا تھا، انہوں نے جب آیات قرآنی کو سنا، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آیات کو سنا، تو ان کا دل ان آیات کی وجہ سے پگھل گیا۔ تو لہٰذا اگر ان آیات کو صحیح معنی میں لوگوں تک کے پہنچا دیا جائے تو یقیناً ان کا دل پگھل جاتا ہے اور ان تک کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ اس سورہ حشر کی آخری جو آیات ہیں، آیت نمبر 23 اور 24 اور 22 جو ہیں، ان آیات کے سلسلے سے بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، یہاں تک کہ یہ آیتیں تمام تر بیماریوں کی شفا ہیں جو شروع ہوتی ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا سے، تمام تر بیماریوں کی شفا بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے آ کر اسم اعظم کے بارے میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کیا ہے، تو پیغمبر اکرم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی، اور متعدد اس کے دوسرے بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر کوئی رات کو پڑھ کر ان آیات کو سوئے اور سوتے سوتے اس دنیا سے گزر جائے تو وہ شہید کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ممتحنہ شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں دوستی اور دشمنی کے معیارات کو بیان کیا گیا ہے، کس طریقے سے آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ، غیر مسلمانوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھیں اور کس طریقے سے ان سے دشمنی رکھیں، کہ جس کے اندر ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ لیکن جو مسلمان ہیں ان سے دوستی رکھنا، ان سے تعلقات رکھنا، یہ تو ہم لوگ کے لیے واضح ہے، لیکن جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلمان ہیں، خاص طور سے یہ مسئلہ ان لوگ کے لیے پیش آتا ہے کہ جو ایسی کنٹریز میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر مسلمان اور غیر مسلمان دونوں لوگ کو ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے تعلقات غیر مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ہم ان کی خدمت میں یہی آیت پیش کریں گے کہ ہمیشہ اس آیت کو سب لوگ کے سامنے پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے کسی بھی طریقے کی کوئی منادی نہیں ہے کہ تم ان لوگوں سے تعلقات رکھو، نہ صرف تعلقات رکھو، ان تبروہم، ان کے ساتھ اچھائی کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ عدالت اور انصاف سے پیش آؤ۔ کون لوگ؟ کہ جو تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے ہیں، دین کے نام پر تمہارے ساتھ کوئی بھی جنگ و جدال، لم یقاتلوکم فی الدین، دین کے نام پر تمہارے ساتھ کوئی بھی لڑائی نہیں کرتے، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہارے گھروں سے تمہیں باہر نہیں بھگاتے ہیں بلکہ تمہارے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں یا تم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، چپ چاپ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تمہیں زندگی بسر کرنے دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اچھائی بھی کرو اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ عدل اور انصاف سے پیش آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کی بنسبت یہ سوچو کہ ان کا کوئی احترام نہیں ہے،
تو یہ صاف الفاظ میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان لوگوں سے تعلقات رکھنے کے لیے کہ جو لوگ تم سے دشمنی پر آ رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل نہ بھی کی ہوتی تو یہ ایک انسانی اصول ہے کہ جو بھی انسان اس کے ساتھ دشمنی پر اتر آتا ہے تو انسان اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اور جو انسان آپ سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا ہے تو انسان اس کے ساتھ اچھائی بھی کرتا ہے، عدل اور انصاف بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک فطری اصول کو ان الفاظ کے اندر بیان کر کے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر فتح مکہ کے بعد جب سب لوگوں نے پیغمبر کے ساتھ آ کر بیعت کی تو ایک ایسا طبقہ یعنی خواتین کا طبقہ جو تھا وہ بھی بیعت کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ جو کہتے تھے، وہ لوگ جو اسلام سے پہلے عورت کو خالی ایک ٹول سمجھتے تھے، اس کو دوم درجے کا سٹیزن سمجھتے تھے، یا عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور آج کے زمانے میں وہ اسلام کی بنسبت کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے، وہ ان آیات کو آ کے بخوبی پڑھے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ الگ سے ایک آیت نازل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، وہ مؤمنات جو تم سے بیعت کرنا چاہتی ہیں ان کے ساتھ اس طریقے سے بیعت کرو کہ جو مومنات یہ چاہتی ہیں کہ چوری نہ ہو، اس طریقے سے کسی کا قتل و غارت نہ ہو، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل آیت نازل کی ہے کہ دیکھیے مؤمنات کی بھی ایک خاص اہمیت ہے، وہ بھی اس مسئلے کے اندر مکمل طور پہ شریک ہیں۔ اس کے بعد سورہ صف شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برتری کے بارے میں بیان کیا ہے، جہاد کے بارے میں کچھ احکام کو بیان کیا ہے، اور اسی سورہ صف کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو چیزیں تم خود انجام نہیں دیتے ہو، جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو، کیوں اسی چیز کو دوسروں سے کہتے ہو؟ تو لہٰذا قول اور فعل کے درمیان ایک خاص کوہرنس ہونا چاہیے، انسان جو کہے اس کے اوپر بالکل عمل بھی کرے، تبھی دوسروں سے اس بات کو کہے۔ اس چیز کی طرف یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 6 کے اندر اشارہ ہو رہا ہے کہ جناب عیسیٰ نے اپنے وقت میں اپنے بعد آنے والے پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنسبت بشارت دے دی تھی، اور اس کے بعد پھر سورہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو متعدد مقامات پر پڑھتے بھی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، بعثت انبیاء کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے بارے میں، نماز جمعہ کے بارے میں تذکرہ ہے، اور اس سے آپ ممکن ہے بہت حد تک کہ آشنا بھی ہوں۔ پھر آتا ہے سورہ منافقون۔ سورہ منافقون کا وجود قرآن کے اندر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مکے میں تھے، حتیٰ اس زمانے سے، اور خاص طور سے جب مدینے میں آپ انٹر ہوئے ہیں، تب پیغمبر کے آس پاس جو پیغمبر سے لڑ نہ سکے، جو اپنی کفر و نفاق پر باقی نہ رہ سکے، بہت سارے ایسے لوگ، انہوں نے پیغمبر کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں دیکھا، یا بہت سارے ایسے لوگ کہ جو بہت لالچی ہوا کرتے تھے، انہوں نے کوئی دوسری جگہ جانا پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مسلمان بن کر اپنے تمام تر دشمنیوں کو پیغمبر سے جاری رکھنا پسند کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے شروع سے بار بار متعدد آیات کے اندر وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، پیغمبر یہی لوگ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر منافق بھی موجود ہیں۔ اتنا بڑا سورہ نازل کر دیا کہ جس کے اندر منافقین کے قول اگر واقعیت کے مطابق بھی ہیں تو اس کو جھوٹ بتا دیا۔ کس طریقے سے بیان ہو رہا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، منافقین تو کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں، اور آپ تو رسول اللہ ہیں بھی، اللہ بھی شہادت دے رہا ہے اس کا، تو لہٰذا منافقین جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اب اس میں کیسے جھوٹ بول رہے ہیں؟ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب صرف زبان سے سچ بول دینا کافی نہیں ہے، جب انسان سچ پر ایمان رکھ کر اس کو بولتا ہے تب قرآن کی زبان میں وہ سچ ہوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم لوگ اس وقت کی سچویشن کو دیکھیں تو منافق تو اسے ہی کہتے ہیں جو زبان پر اپنے آپ کو مسلمان بتا رہا ہے لیکن دل میں وہ مسلمان نہیں ہے، دل میں مومن نہیں ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر کے جتنے بھی صحابی ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں صحابی یعنی وہ کہ جس نے پیغمبر کو دیکھا ہو اور وہ مسلمان ہو بس، تو بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اصحابی کالنجوم جیسی روایات کو سامنے رکھیں اور کہیں کہ پیغمبر کے سارے صحابی جو ہیں ایک ہی لیول میں ہیں، اور بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، آپ نے جس کے پیچھے بھی اقتدا کر لی آپ کو ہدایت مل گئی۔
کیسے ممکن ہے کہ ان کے درمیان جب منافق موجود تھے تو پھر آپ اس طریقے کا ادعا کر دیں؟ تو لہٰذا اس بات پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار بار اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں تمہارے درمیان مؤمنین سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تمہارے درمیان حتیٰ مشرکین سے نہیں ڈرتا ہوں، کیونکہ ان کا سٹینڈز واضح ہے، لیکن میں تمہارے درمیان منافقین سے ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ بولتے کچھ ہیں اور ان کے عمل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے گزر کر ہم آج کے زمانے میں آتے ہیں تو بہت سے ٹائم پر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں منافقیت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ ہم مسلمان نہ ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہوں، لیکن نہیں، نفاق کا ایک اور معنی بھی ہے۔ نفاق متعدد روایت کے اندر، جیسے کہ امام سجاد علیہ السلام سے ایک روایت میں آیا ہے کہ منافق وہ ہے کہ جو تمہیں غلط چیز سے روکے لیکن وہ خود غلط چیز کرے۔ یا رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایسے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان امانت میں خیانت کرے، جو انسان جھوٹ بولے اور جو انسان وعدوں کو نہ نبھائے، وہ انسان بھی ایک طریقے کے نفاق میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دیں، تو لہٰذا ہمیشہ اولاد اور اموال کی بنسبت اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ تغابن شروع ہو جاتا ہے کہ جس کی آیت نمبر 9 کے اندر تغابن کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو قیامت کے بارے میں ہے کہ اس دن پتہ چلے گا کون گھاٹے میں ہے، کون فائدے میں ہے، تو لہٰذا اس سورہ کے اندر قیامت کا تذکرہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان، جہاد، انفاق اور بہت سارے دوسرے یہاں پر موضوعات ہیں کہ جس کے اندر انفاق وغیرہ کے اوپر کافی اصرار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہارے اولاد اور تمہاری ازواج، تمہاری بیویوں کے درمیان تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایسا مت سوچو کہ اگر کوئی تمہارا رشتہ دار ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے تو وہ تمہاری دشمن نہیں ہو سکتی ہے، نہیں، وہ دشمن ہو سکتے ہیں اگر وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کرنا چاہیں۔ انما، دوسری آیت میں، آیت نمبر 15 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے اموال، مال و دولت اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک امتحان کا سبب ہیں، وسیلہ ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق شروع ہوتا ہے، کیونکہ طلاق ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور ہمارے سماج میں یہ مسئلہ بہت زیادہ امپیکٹفل ہے، تو اس کی بنسبت تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ایمفیسس کے اوپر دیا ہے۔ طلاق کے جو اسباب ہیں، کیوں طلاق رونما ہوتی ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ اختصار کے پیش نظر شاید بہت زیادہ تفصیل میں بات نہ ہو پائے، لیکن بہت سے ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ عورت اور مرد کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں یہ باعث بنتے ہیں کہ انسان طلاق لے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان تجمل پرست ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہر چیز میں بیوٹی دیکھنے لگتا ہے، ہر چیز کے اندر ایک آئیڈیلزم کی طرف چلا جاتا ہے کہ جیسے وہ ٹی وی میں دیکھ رہا ہے، پکچرز میں دیکھ رہا ہے، وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو ویسا ہی چاہتا ہے کہ بن جائے، لہٰذا بہت سی طلاقیں ایسی ہوتی ہیں۔ بہت سے ٹائم پر یہ ہوتا ہے کہ شوہر اور زوجہ اپنی زندگی کے بجائے ان کے فیملی ممبرز ان کی زندگی میں بہت زیادہ دخل اندازی کرنے لگتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی طلاق کا ایک باعث بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر کلچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے طلاق ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ توجہات نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے طلاق ہو جاتے ہیں۔ لیکن طلاق کے جو آثار ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سماج بھی خراب ہوتا ہے، انڈیویجولز بھی خراب ہوتے ہیں، ان میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک طلاق رونما ہو جاتی ہے تو عورت اور مرد دونوں کے دونوں جو ان کی زندگی ہے، انڈیویجول زندگی، وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سماج بھی خراب ہوتا ہے، کیونکہ سماج کے اندر یہ لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اب سماج میں جہاں پر بھی یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر ایک خاص نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی کوئی اولاد ہے تو وہ اولاد ہمیشہ کے لیے ماں اور باپ کے ایک کامن ان کی محبت سے، ان کی پرورش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ طلاق جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سولیوشن کے طور پہ حلال قرار دیا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے طلاق کی طرف مت جائیے، بلکہ کوشش یہ کریں کہ زندگی کو ساتھ میں بسر کرنے کے طریقے کو سیکھیں اور اس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اس کے بعد سورہ تحریم شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی 2 ایسی زوجاؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے پیغمبر سے جھوٹ بولا اور پیغمبر کے راز کو راز نہیں رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر نے ان تمام چیزوں کی مذمت کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی مذمت کرتے ہوئے اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہاری جگہ بدل کر پیغمبر کے لیے دوسری ازواج کو لے کر آ جائیں۔ یقیناً متعدد روایات یہاں پر موجود ہیں اس تفسیر کے اندر کہ وہ خواتین کون تھیں، لیکن وہ خاتون کے جس کے پاس پیغمبر تشریف لے کر آئے وہ خاتون یا جناب ام سلمہ ہیں یا جناب زینب بنت جحش ہیں، اور جن کے پاس جب وہ پیغمبر آتے تھے تو آپ ان کو پیغمبر کو ایک شہد دیا کرتی تھیں کہ آپ اس کو تناول فرمائیں۔ جو یہ کام کرتی تھیں، یہ کام جو دوسری دو زوجائیں تھیں یعنی عائشہ اور حفصہ کو پسند نہیں آتا تھا، لہٰذا عائشہ اور حفصہ نے آپس میں یہ پلان کیا کہ اب جب پیغمبر آئیں تو پیغمبر کے آتے ہی ان سے یہ کہا جائے کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ مغافیر ایک درخت کا گوند ہوا کرتا تھا کہ جو بہت ہی بدبودار ہوا کرتا تھا، جبکہ پیغمبر کے دہان مبارک سے ایسی کوئی بھی بدبو نہیں آ رہی تھی معاذ اللہ، لیکن ان لوگوں نے جھوٹ بولا کہ پیغمبر کے دہان مبارک سے اس طریقے کی اسمیل آ رہی ہے، تو پیغمبر نے وہاں پہ یہ ارادہ کیا کہ اس کے بعد سے اس شہد کو تناول نہ فرمائیں کہ جو زینب بنت جحش کے گھر میں ان کو دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ پیغمبر نے جب یہ ارادہ کیا تو اس راز کو جا کر حفصہ نے عائشہ سے بتا دیا، اور اس کے بعد پر المفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا راز یہی تھا یا دوسرے راز تھے، اور کافی تفصیلی گفتگو یہاں پر ہے، لیکن کل ملا کے بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ پیغمبر کی جو ازواج ہیں اگر وہ اچھے کام کرتی تھیں تو اللہ تعالیٰ کئی گنا ان کو اچھائی دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس بات کے لیے کہا تھا کہ اگر وہ برائی بھی کریں گی تو کئی گنا ان کو بری جزا دی جائے گی۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ چھوٹے سے گناہ میں یا چھوٹے سے ایسے غلط کام میں کہ جو ان لوگوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے اس بات کو کہا کہ تمہیں توبہ کرنا لازمی ہے، اور اس طریقے سے ان لوگوں کو ادب سکھایا کہ پیغمبر کی بنسبت کیا ادب ہونا چاہیے۔ بہت ساری باتیں یہاں پر ہیں لیکن اختصار کے پیش نظر اس سے تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، اور مومنین سے گزارش ہے کہ وہ خود جا کر سورہ تحریم کی جو تفاسیر ہیں اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آخری میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے کیونکہ کئی ایسی خواتین کا تذکرہ کر چکا تھا کہ جو اپنے شوہروں کی بنسبت اچھا برتاؤ نہیں رکھتی تھیں، جیسے جناب نوح کی زوجہ، جیسے جناب لوط کی زوجہ، پھر یہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ نے ایک زوجہ کو ایسا مرتبہ بیان کیا یعنی فرعون کی زوجہ کی بنسبت کہ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ کہ جناب آسیہ جو تھیں ان کی بنسبت ان کو وہ مرتبہ نصیب ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں نے اپنے لیے ایک گھر مانگا، کس چیز کے نتیجے میں کہ جو ان کے اوپر ظلم ہوا تھا اس کے نتیجے میں کہ جو اپنا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں پر سورہ تحریم بھی ختم ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پارہ نمبر 28 کے تفسیری نکات بھی ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 29 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔